پہلے مقرر ہمارے آج کے ڈاکٹر سید محمد طارق ندوی صاحب ہیں. تو طارق صاحب ہمارے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فراغت کے بعد یونیورسٹی نظام تعلیم کے مطابق یا اس کے تحت آپ نے عربی زبان و ادب میں پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل کری. ہندوستانی عربی ادب اطفال یعنی چلڈرن لٹریچر پر متعدد مقالات اور ایک کتاب شائع کر چکے ہیں. ہمارے پڑوس میں جو ذاکر حسین دہلی کالج ہے اس میں یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. تدریسی مشاغل کے ساتھ ساتھ ترجمہ و تالیف ڈاکٹر طارق کی روزمرہ کی مصروفیات کا اہم حصہ ہیں. عربی زبان میں ہندوستان کا مختصر تعارف پیش کرنے کے لیے اپنے بلاگ filhind.com پر وقتاً فوقتاً اپنی تحریریں شائع کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر طارق متعدد کانفرنسز میں مقالات پیش کر چکے ہیں. طویل عرصے سے قرآن کو علمی پس منظر میں سمجھنے کی کاوش کے علاوہ قرآن سینٹر میں بھی روز اول سے شریک کار ہیں. یہ وہ رفیق ہیں جن سے میں تھوڑا سا ان کو شاید اچھا بھی نہ لگے لیکن آپ سے اجازت چاہتے ہوئے پہلا تعارف جو ان سے ہوا تھا وہ بڑا دلچسپ تھا, اسے میں بتانا چاہوں گا. غالباً 19 یا 20 سال پہلے میسور سرنگا پٹنم میں ایک ادارہ قیام کرنے کا ذہن میں کچھ لوگوں کے آیا جس میں ضیاء اللہ شریف صاحب بھی تھے جو بلڈر ہیں بنگلور کے کافی مشہور. ان کا گرین پارک میں ایک ولا ہے, وہاں انہوں نے میٹنگ رکھی, خاکسار کو بھی یاد کیا اور ان کے ساتھ 2-3 رفقا ان کے بنگلور سے آئے تھے. بہرحال اس سب منتھن کے بعد سوچ وچار کے بعد دارالامور کے نام سے ایک ادارہ سرنگا پٹنم میں وجود میں آیا. دارالامور, علوم نہیں امور. اور اس کے تحت انہوں نے پہلا پروگرام یہ لانچ کیا کہ جو مدرسے سے فارغین تھے عالمیت و فضیلت کرے ہوئے ان کو 1 سال کے پروگرام میں داخلہ دیا. ریزرویشن پروگرام تھا, یعنی جن لوگوں کو چنا گیا وہ 1 سال اس عمارت میں رہتے, کھانا پینا فری تھا اور 1000 روپے مہینہ وظیفہ تھا. اس 1 سال میں ان علماء کرام کو جدید علوم اور چیزوں سے روشناس کرایا گیا, کمپیوٹر سکھایا گیا, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, آپ اچھے کیسے دکھیں, اچھا کیسے پریزنٹ کریں, کمیونیکیشن اسکلز, بات چیت کس طرح اچھی طرح آپ کریں. تو وہاں سائنس اور ماحولیات بھی پڑھائی جانی تھی, تو اس کا نصاب میں نے تیار کیا تھا, سلیبس میں نے تیار کیا تھا اور میں ہی جا کے وہاں پڑھاتا تھا. اور شروع میں چونکہ اس وقت میں یہاں لیکچر ہوا کرتا تھا کالج میں, مجھے چھٹیاں بہت ملتی تھیں جن کو اب میں ترستا ہوں. ان چھٹیوں میں وہاں جاتا تھا, 10 دن رہتا تھا اور پڑھاتا تھا. تو پہلا بیچ جو وہاں پہ آیا تھا اس میں یہ طارق ندوی صاحب ندوے سے فارغ ہو کے آئے تھے. تو یہ اپنی مدرسے کی تعلیم لے کے آئے تھے, میں عصری علوم لے کے ان کے پاس پہنچا تھا, تو تھوڑا سا یہ ہونا تھا. تو وہ بڑا لطیف ان کے بیچ کے ساتھ ہوا کیونکہ بڑے ہی ذہین بچے تھے اور اس بیچ کا آپ سوچ نہیں سکتے وہ بچے کہاں کہاں پلیسڈ ہیں, کیونکہ انہیں احساس ہو گیا کس چیز کا کہ علم ایک ہے. علوم کی اہمیت کا اندازہ ہوا, عصری علوم کا کہ آج کی جو نالج ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا, اور وہ پھر اپنے میدانوں میں آگے نکلے. تو وہاں پہ اس وقت طارق ندوی صاحب سے جو تعلق قائم ہوا, اللہ کا شکر ہے وہ آج تک قائم ہے. ان کی خصوصیت یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن کو علمی تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب میں غلط کہہ رہا ہوں, اللہ نے جب میرے ہاتھوں یہ ذاکر نگر میں قرآن سینٹر بنوایا تو اس وقت سے میرے ساتھ جڑے ہیں, بچوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ سمجھا کے پڑھاتے ہیں. اور اس میں میرے دوسرے ساتھی, خاص طور سے میرے حیدرآباد جانے کے بعد جو جڑے وہ ڈاکٹر عقیل احمد ہیں, پرانی دہلی سے ہی ہیں. یہ 2 لوگ ایسے ہیں الحمدللہ جو میری غیر حاضری میں یہاں پہ قرآن سینٹر کو بالکل اسی اسپرٹ سے چلا رہے ہیں. میں اس کا ذکر آگے انشاءاللہ اپنی گفتگو میں کروں گا. تو میں نہایت محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ ڈاکٹر طارق ندوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں, آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کے سیاق میں علم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کس طرح سے بتاتا ہے کہ علم کیا چیز ہے. یا یوں کہہ سکتے ہیں, یا شاید زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ میں اپنے ان الفاظ کو اس طرح سے ادا کروں کہ میں نے کیا سمجھا ہے کہ قرآن مجید علم کے بارے میں کیا کہتا ہے. علم کا قرآنی تصور. آج کی اس محفل میں جن موضوعات پہ مجھے گفتگو کرنی ہے اس میں سے سب سے پہلا ٹاپک ہے علم کیا, علم کہتے کسے ہیں. تو اسے بعض ڈکشنریز کی مدد سے ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے, اور علم ہمیں کیوں حاصل کرنا چاہیے یہ بھی موضوع ہم ڈسکس کریں گے. دوسرا جو موضوع ہے مختصراً علم کی رائج تقسیم. آج جب علم کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. علم کی تقسیم ہوتی ہے, کہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دنیاوی علم ہے اور کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دینی علم ہے.
علم کی اس تقسیم کا اثر کیا ہوا؟ علم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور کچھ لوگ ایک طرف چلے گئے، کچھ لوگ دوسری طرف چلے گئے، اور بیچ میں گیپ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب دونوں کا قریب آنا تھوڑا سا بظاہر مشکل لگتا تھا، لیکن بہرحال حالات مثبت ہیں اور خیر کی امید ہے۔ اس کے بعد چوتھا ٹاپک ہوگا علم جامع، یعنی ایک ایسا علم جس میں کہ ہماری آخرت بھی سنور جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے، دنیا میں رہنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے، اور آخرت میں کس انداز میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اس کا بھی ہمیں انداز بخوبی معلوم ہو جائے، یہاں پہ ہم پیش کریں گے۔ پانچویں چیز جسے لے کر آپ لوگ شاید یہاں سے جائیں گے، یہ مکمل 4 موضوعات کو سامنے رکھنے کے بعد میں لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی میں علم کی اس تقسیم کو ختم کرنے کے کیا طریقے اپنا سکتے ہیں، اور کس انداز میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کہ علم ہماری زندگی میں اس مکمل انداز میں آ جائے جس انداز کو قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ آئیے اب ایک ایک موضوع کو ہم لے کے چلتے ہیں، اور پہلے بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا کہ وقت پہ آپ سب لوگ موجود ہیں، یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ علم کیا ہے؟ یہاں پہ 2 ڈکشنریز کا ہم نے حوالہ پیش کیا ہے، ایک ہے المورد، یہ بھی عربی کے اساتذہ جو موجود ہیں واقف ہیں، اور دوسری ہے المعجم الوسیط، یہ مصر کے ایک علماء کی ایک جماعت نے تیار کی ہے۔ ان دونوں ڈکشنریز میں اگر آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں، پہلا لفظ دیا ہوا علم کی میننگ میں سائنس، نالج، لرننگ۔ لفظ سائنس ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہم سب لوگ بخوبی واقف ہیں، اور ایسی عربی میں کوٹیشن یہاں پہ ہم نے نقل کیا ہے المعجم الوسیط کا۔ عربی کے طلبہ اور اساتذہ اس بات سے واقف ہیں، یہ بڑی مستند عربی کی ڈکشنری ہے۔ اس میں سب سے آخری لائن اگر آپ دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے ایقن بہ وصدقہ۔ ایقن، اسی سے اردو میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یقین، اور صدقہ اسی سے استعمال کرتے ہیں تصدیق۔ گویا کہ علم کہتے ہیں اس عمل کو جس کے ذریعے سے کسی چیز کے تعلق سے ہمیں اس حد تک معلومات مل جائیں کہ ہمیں یقین ہو جائے اس چیز کے ہونے کا۔ تو اس میں ہم تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں، اور چیزوں کی گہرائی تک اور گہرائی تک پہنچتے ہیں تاکہ ہمیں وہ مکمل طریقے سے معلوم ہو جائیں۔ سطحی معلومات ایک الگ چیز ہے، جزوی طور پہ چیزوں کو سمجھنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن گہرائی کے ساتھ میں چیزوں کو سمجھنا، بہت مضبوطی کے ساتھ میں چیزوں کو سمجھنا، یہ اصل میں علم ہے۔ تو لہٰذا علم کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آئیے قرآنی ریفرنسز بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ علم کیوں؟ قرآن کی جو پہلی آیت ہے، اس آیت سے بھی ہم سب لوگ واقف ہیں بخوبی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سب سے پہلا لفظ ہے، وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو اللہ کی طرف سے ریسیو کرتے ہیں، جو پیغام ان تک پہنچتا ہے، اس پیغام کا پہلا لفظ ہے اقرأ، جس کی میننگ ہے پڑھ۔ اب اس سے زیادہ کھلی دلیل ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہے کہ پڑھو، جتنا ہو سکے اتنا پڑھتے جاؤ۔ بعض اقوال مشہور ہیں کہ مہد سے لے کر لحد تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر ہمیں قبر میں جانے تک علم سے جڑے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک دوسری آیت آپ کے سامنے پیش ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اس میں قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے قلم کی۔ قلم کی جو بنیادی شکل ہے وہ نہیں ہے جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں، جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے قلم۔ قلم یہ لکھنے کا ذریعہ ہم اسے تصور کر سکتے ہیں، یا وہ چیزیں جن کے سہارے سے ہم چیزوں کو لکھ سکتے ہیں، مرتب کر سکتے ہیں، نقل کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کی اتنی اہمیت ہے قلم کی کہ اللہ رب العزت نے ایک طرف پڑھ کا لفظ استعمال کیا، اقرأ کا لفظ استعمال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اقرأ کے محفوظ کرنے کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے، اس کی کتابت کے لیے، اس کی تحریر کے لیے جو دوسری چیز پیش کی ہماری سمجھ کے لیے، وہ ہے قلم۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں اتنی واضح ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے بہت زیادہ دوررس نگاہوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم صرف کوشش کریں، نیت کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو ہمارے دلوں میں آسانی سے اتار سکتا ہے۔ تیسری آیت ہے آپ کے سامنے، طالوت اور جالوت کا واقعہ یقیناً آپ میں سے بعض لوگ سن چکے ہوں گے۔ یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، وہ شخص بزرگی کے منصب پہ فائز ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، بات مانتے ہیں، لیکن اس شخص سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے آپ ایک ایسا شخص متعین کر دیے جو ہمارے معاملات کی دیکھ بھال کر سکے، ہمیں سمجھ سکے، سمجھا سکے، اور ہم کو لیڈ کر سکے۔ آج کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ وقت کے لوگوں نے اس وقت کے بزرگ سے مطالبہ کیا کہ آپ کسی کو ہمارا لیڈر منتخب کر دیے. ان صاحب نے کہا ٹھیک ہے منتخب کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنا ایک اپنی معلومات کے مطابق کسی شخص کا انتخاب کیا. جب وہ شخص وہاں پہ آیا, یہاں پہ 3 الفاظ ہائی لائٹڈ ہیں. پہلا لفظ ہے مال, یقیناً آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے, اور ہمیں امید ہے اس لفظ کی وضاحت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد اردو میں ترجمہ موجود ہے کہ مالی کشادگی بھی نہیں ہے. یعنی جس شخص کو آپ نے منتخب کیا ہے اس کے سلسلے میں ہم لوگوں کا اعتراض یہ ہے, جو اعتراض ان لوگوں نے درج کروایا تھا, کہ اس شخص کے پاس میں مال نہیں ہے, تہی دامن ہے, خالی ہاتھ ہے, یہ آخر ہماری مصیبتوں کو دور کیسے کر سکتا ہے. تو اس وقت کے بزرگ نے جواب دیا, اس شخص کے پاس مال تو نہیں ہے, لیکن جو 2 چیزیں موجود ہیں وہ تمہاری کامیابی کی ضمانت لے سکتی ہیں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ العلم والجسم. ترجمہ سماعت فرمائیں. نبی نے فرمایا سنو, اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا, یعنی اسی کو تم پہ منتخب کیا ہے. اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے, اس کو کشادگی تمہیں عطا کی ہے 2 چیزوں میں, علم میں اور جسم میں. اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت اپنی طرف سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ بڑی وسعت والا ہے. تو یہ 3 آیتیں ہیں, اعادہ کر دیں. پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا اقرا, پڑھو. جو دوسرا مثال ہم نے کوٹ کی ہے اس میں ہے قلم کی مثال, یعنی آلہ کتابت لکھنے کا جو ٹول ہے, رائٹنگ ٹول ہے, اس کو ڈسکس کیا ہے. اور تیسری ایک مثال بھی پیش کر دی کہ وہ شخص جس کے پاس میں علم ہے, جس کے پاس میں صحت ہے, یہ وہ شخص ہے جو مال والے کے مقابلے میں تمہیں لیڈ کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے. ایک اور وجہ ہے, ہماری زندگی کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو وہ ہے جس کو ہم جسمانی کہتے ہیں, ظاہری وجود ہے. ایک پہلو ہمارا اندرون کا ہے, جس کو ہم کبھی قلب سے تابع کرتے ہیں, کبھی دل سے کہتے ہیں, کبھی اس کو ہم عام الفاظ میں خشیت بھی کہتے ہیں. ایک اندرونی کیفیت ہے, اسپریچولی ایک پاور ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے خوش نصیب لوگوں کو. لیکن یہ کون لوگ ہیں جنہیں نصیب ہوتا ہے؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے وجود کو مکمل طریقے سے سمجھنے کی صلاحیت, اللہ کے وجود کو مکمل طریقے سے جاننے کی صلاحیت, اور اللہ کا وجود کتنا عظیم الشان ہو سکتا ہے, ان چیزوں کو سلیقے سے سمجھنا اور ان کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنا. اور پھر جس کے نتیجے میں جیسے ہی اللہ کی کوئی آیت ہمارے سامنے پیش ہوتی ہے, ہمارا سر عملی طور پہ جھک جاتا ہے, ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کی نگاہوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن پہ خشیت طاری ہو جاتی ہے. قرآن مجید نے ان تمام صفات کے حامل انسان کو, وہ انسان جس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہوں کہ اللہ کے وجود کا معترف ہو, اللہ کو سمجھنے والا ہو, آخرت کے دن پہ یقین رکھنے والا ہو, اور اسی آخرت کے دن پہ یقین کی وجہ سے اپنی زندگی کو مثبت انداز میں گزارنے والا ہو, اس شخص کو قرآن میں کہا گیا ہے علماء. معاف کیے گا, علماء کسی لباس کا نام نہیں ہے, یہ لفظ عالم کی جمع ہے. علماء ایک مخصوص کیریکٹر ہے, جس انسان میں وہ کیریکٹر پایا جائے گا وہ انسان عالم کہلائے گا, اور اس قسم کے انسانوں کی جماعتیں جب پائی جائیں گی تو وہ علماء کہلائیں گی. علم کے تعلق سے ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی جو بڑی واضح ہے. کیا وہ لوگ جن کے پاس میں علم ہے, وہ لوگ اور جن کے پاس میں علم نہیں ہے, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہم لوگ خود بھی سمجھتے ہیں کہ علم اور جہل یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. یہاں پہ جو لفظ جہل ہے یہ بہت مناسب تو نہیں ہے, لیکن چونکہ جہل کا لفظ ہم لوگ اپنے عام وکیب میں عام استعمال میں سمجھتے ہیں کہ علم کا مخالف ہے, کیونکہ لفظ جہل اصل میں یہ ضد کی میننگ اس کے اندر پنہا ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے ایک طرف علم ہے اور ایک طرف واقفیت ہے اور دوسری طرف عدم واقفیت ہے. قرآن مجید کہتا ہے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ نہیں برابر ہو سکتے ہیں. سوال کر کے سمجھانا مقصود ہے. قرآن مجید میں اس طرح کے انداز مختلف جگہوں پہ آئے ہیں جہاں پہ سوال کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھ جائے, سننے والا پڑھنے والا سمجھ جائے کہ یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے. انما یتذکر اولو الالباب, اور وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جن کے پاس عقل ہوتی ہے. اور یقیناً جو لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں وہ لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں, اور ناسمجھی کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو علم سے مکمل طریقے سے دور کرتا چلا جائے. قرآن مجید کی ایک مزید آیت ہے, علم ہمیں کیوں حاصل کرنا چاہیے. اس آیت میں کچھ ہائی لائٹڈ الفاظ ہیں.
پہلا لفظ ہے فکتبو، اس کے بعد میں ہے ولیکتب، پھر ایک اور تیسرا لفظ ہے کاتبن، پھر اس کے بعد کاتبن دوبارہ ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، یکتب ہے، فلیکتب ہے۔ آپ نے ان الفاظ کے ساؤنڈ سے کم از کم اتنا محسوس ضرور کیا ہوگا، اس میں کاف، تے اور بے یہ 3 حروف موجود ہیں۔ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، عربی زبان میں روٹ کا، اصل کا، بنیاد کا، مادے کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اس ایک مادے سے کاتب بنا ہے، اسی ایک مادے سے کتبہ بھی لکھا ہے، اور اسی ایک مادے سے اکتبو لکھا ہے۔ مختلف الفاظ ہیں جو ایک روٹ سے نکلے ہیں، ان تمام الفاظ کی میننگ ہے لکھنا یا لکھنے والا یا لکھو تم لوگ۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اے ایمان والوں، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ لکھنے کی بات بار بار آئے گی، جس سیاق میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو تو معاملے کو لکھ لینا چاہیے۔ ایک بڑی پرانی مثال مشہور ہے، ہم سب سن چکے ہوں گے، اس سے پہلے بھی، پہلے لکھ پیچھے دے، بھول پڑے کاغذ سے لے۔ لکھنے کی یہ اہمیت ہے جس کو ہم لوگوں نے محسوس، لیکن قرآن سے ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر پائے، اس لیے ہم نے لکھنے کے اس عمل کو اپنی زندگی میں اس طرح سے نہیں اتارا جس طریقے سے ہم دیگر فرائض کو پہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں 2 الگ الگ گروپس بٹے ہوئے ہیں، ایک طرف ہے دین لکھا ہوا ہے اوپر میں، دوسرا دنیا ہے۔ یہ کسی خاص مقصد سے ہم لکھ کے لائے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کہ ایک طرف دین کی تعلیم جب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دیں تو ان کو ہم نورانی قاعدہ پڑھواتے ہیں، یسرنا القرآن کی تعلیم دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ناظرہ مکمل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز کی دعائیں اور تمام چیزیں اس کو سکھائی جاتی ہیں۔ پھر بچہ بڑا ہوتا ہے تو روزے کی عادت پڑتی ہے اس کی، پھر کشادگی ہوتی ہے تو حج اور عمرہ بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو سیکھنے سے کے لیے جن علوم کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں قرآن کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا علم، یا پھر آپ میں سے بعض لوگ واقف ہوں گے اسماء و رجال کا علم، یعنی وہ علوم جو حدیث سے متعلق ہیں، اصول جو پرنسپلز ہیں جو قرآن مجید کو اور حدیث کو سمجھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور پھر ان سب کے بعد میں ایک مجموعی طور پہ ایک نام سامنے آتا ہے فقہ، یعنی کہ ان تمام علوم کی روشنی میں اپنی زندگی کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے، یہ فقہ ہے۔ اور ان چند ناموں کو ہم ایک جگہ جب جمع کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ دینی علوم ہیں، اور بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور جس جگہ پہ دینی علوم کی تدریس شروع ہوتی ہے، خواہ وہ چھوٹی جگہ ہو جس کو ہم مدرسہ یا مکتب یا پرائمری سیکشن کہتے ہیں، دینی پرائمری سیکشن، یا پھر اس کے بعد میں مدرسہ بڑی شکل میں ہو یا جامعہ ہو، تو ان سب کو ہم مدرسے کا نام دیتے ہیں۔ اسی تقسیم کے پیرالل ایک اور تقسیم ہے، متساوی ایک اور تقسیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں دنیا کا علم یا دنیا۔ دنیا میں کیا چیزیں ہم سمجھتے ہیں؟ ہماری تجارت، ہمارا بزنس، ہماری ملازمت، ہماری نوکری، کھیتی باڑی، کسانی، ایگریکلچر، تفریح، انٹرٹینمنٹ کی بہت ساری چیزیں۔ انٹرٹینمنٹ کا لفظ ایسا کامن ہے جو اس پہ کافی وقت لگ سکتا ہے۔ صحت یعنی ہماری ہیلتھ کیئر ہمارا کیسا ہونا چاہیے، اور ہیلتھ کیئر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہیلتھ کیئر کے ساتھ میں انشورنس کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور پھر ان تمام چیزوں سے متعلق ہمارے بہت سارے علوم کی قسمیں ہیں جو سامنے آتی ہیں، جس میں مینجمنٹ آتا ہے، میتھمیٹکس آتا ہے، تمام جو اس وقت کے موجودہ عصری علوم ہیں جنہیں ہمیں گویا ایسے لگتا ہے کہ یہ علوم ابھی بہت عارضی، وقتی اور بہت ہی قریب زمانے کی پیداوار ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اصل میں اس کا وجود کب ہے، کیسے ہے، کیوں ہے۔ اور جہاں یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں اس جگہ کو ہم کہتے ہیں اسکول۔ اب ہم نے یہ تقسیم مکمل طریقے سے مان لی کہ ہمارے پاس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مدرسہ اور دوسرا ہے اسکول۔ مدرسے سے پڑھنے والا نکلنے والا جو پروڈکٹ ہے جس کو ہم عالم کہتے ہیں، اسکول سے نکلنے والی جو شخصیت ہے اس کو ہم کچھ انٹلیکچوئل کا نام دیتے ہیں۔ ایک 2 الگ الگ سمتوں میں جانے والی 2 نہریں ہیں جو آپس میں ملنے کو کبھی تیار نہیں ہوتی ہیں۔ علم کی تقسیم جب ہو گئی، ہماری اپنی غلط فہمیوں کی بنیاد پہ
یا میں بھی کچھ خوش فہمیاں تھیں، کچھ حالات تھے، اس کو ہم مکمل طریقے سے منفی انداز میں نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں علم کی تقسیم کسی غلط نیت کی بنیاد پہ نہیں ہوئی تھی. نیتیں ہماری صحیح تھیں، بنیادیں صحیح تھیں، لیکن آخر میں ہم نے غور و فکر کا طریقہ چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں ہم سطحی چیزوں کو لے کے آگے بڑھ گئے، جو اس کی روح تھی، جو جان تھی، اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. علم کی تقسیم کے نقصانات کیا ہیں؟ ثنویت کہتے ہیں ڈوالزم، یعنی دو حصوں میں رہنا، ایک ساتھ میں دو چیزیں قائم ہو جانا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دینی تعلیم شروع ہوئی. دینی تعلیم کو مکمل کرنے والی ایک جماعت ہے جو آپ کے سامنے تصویر موجود ہے. اگر ہم اوپر دینی تعلیم نہ بھی لکھتے، آپ خود بخود اس بات کو سمجھ جاتے، ان شکلوں کو دیکھ کے، اس نظام تعلیم کو یا ان کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھ کے آپ سمجھ جاتے کہ یہ مخصوص انداز میں مخصوص چیزوں کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ایک استاذ ان کو تعلیم دے رہے ہیں. اب دنیاوی تعلیم کا منظر دیکھیں، یہ ایک منظر ہے. اس میں ہم یہ نہیں یہاں پہ جج کرنے آئے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیونکہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام آپ کا بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ جو مفید چیزیں ہیں انہیں لے کے آگے بڑھ جاؤ، اور جو منفی، مضر، غلط چیزیں ہیں انہیں بغیر ان کا ذکر کیے ہوئے پیچھے چھوڑتے چلے جاؤ. علم کی تقسیم کے نقصانات ہماری زندگی پہ کیا ہوئے کہ علم کی تقسیم پہ علم کا جو اصل مقصد تھا، علم کا مقصد تھا، اگر پچھلی آیت آپ لوگوں کو یاد ہو، کہ اللہ کے سلسلے میں خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کے بندوں سے ہمیں ویسی محبت پیدا ہو جائے جو محبت اللہ کو اپنی مخلوق سے ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایک صفتی نام ہے ستار اس کا نام ہے، غفار اس کا صفت ہے اس کی. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیوب کو، گناہوں کو چھپاتا ہے، کیا ہم بھی ویسے ہی اپنے ساتھیوں کے گناہوں کو چھپا پاتے ہیں؟ کیا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتا رہتا ہے کہ آج موقع، دوبارہ موقع، تیسری مرتبہ موقع، موقع پہ موقع ملتا رہتا ہے، اور ہم موو کرتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں اور کبھی کبھی خوشیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیا ہم بھی انسانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں؟ یہ وہ صفات ہیں جو ایک عالم کے اندر ہونی چاہیے، جن کے بارے میں ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. جب وہ صفات ہمارے اندر سے چلی جاتی ہیں، ہمارے اندر اللہ کی جو خاص صفات ہیں وہ نہیں آ پاتی ہیں، ہم اس طرح کی زندگی نہیں گزارتے جس کے نتیجے میں اللہ کا کہ وجود کا احساس مضبوط ہو جائے، اور آخرت کے وجود کا احساس مضبوط ہو جائے، اور قیامت کا احساس مضبوط ہو جائے، اور یہ ہم یقین کر لیں کہ ایک دن آئے گا جس دن حساب کتاب ہوگا، اور اس حساب کتاب کے دن تمام چیزیں ہوں گی، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم عالم کے لقب سے ملقب ہوں گے. جب یہ چیزیں ہم سے دور ہوتی ہیں تو سب سے پہلی جو تکلیف شروع ہوتی ہے زندگی میں، سکون کا فقدان ہوتا ہے. سکون، لائف میں پیس ختم ہو جاتا ہے، بے چینی، اضطراب، پریشانی، ایک بے کیفی کی کیفیت رہتی ہے، ہر وقت الجھن، چہرے پہ کوئی رونق نہیں، ایسا لگتا ہے کہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے. دوسرا ایک اور مثبت نہیں بلکہ منفی پہلو ایک یہ آتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے، کیونکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آخرت کے لیے کرنا ہے، کیونکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے تمام اعمال کی نگہبانی اور اس کا کوئی نگراں ہے جو ہم سے حساب کتاب لے گا. اس کے نتیجے میں ہم اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کو فلفل کرنے کے لیے، اپنی پرسنل نیڈز کے لیے لوگوں کو ہم استحصال کرتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پھر تیسری چیز جو آتی ہے ہماری زندگی میں، ظاہر داری، دکھاوا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں تو لوگوں کی خوشی میں دو چوڑی، غموں میں اس لیے شریک ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف کرے اگر غلطی سے بھی ایسا ہوا ہو کہ کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے. برا لگنا ہے تو اللہ کو لگنا ہے، بھلا لگنا ہے تو اللہ کو بھلا لگنا ہے. ایسے ہی نیتیں، جب استحصال اور ظاہر داری، یہ تمام چیزیں ہماری نیتوں پہ ہے. ایک حدیث پاک ہے، آپ سب لوگ یقیناً اس سے واقف ہوں گے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. انما الاعمال بالنیات. اور پھر اس کے بعد میں بڑی تفصیل ہے اس حدیث شریف میں کہ انسان جس طریقے سے نیت کرتا ہے ویسے ہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے. خود غرضی، انسان سیلفش ہو جاتا ہے، لوگوں کا لحاظ اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ پھر وہی بات لوٹتی ہے کہ ہماری نیت اللہ کو خوش کرنا ہے، آخرت کو اچھا کرنا ہے، یا پھر ہم ذاتی اس وقتی زندگی کے لیے ہم سوچتے ہیں. خود تکبر بھی شروع ہو جاتا ہے، خود پرستی بھی آ جاتی ہے کہ ہم بس اپنی تعریف،
کہ ہم سب سے اچھے ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، ہماری تصویر سب سے اچھی آنی چاہیے، ہماری باتیں سب کوٹ کی جانی چاہیے، ہمارے جو بھی پیرامیٹرس ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہاں پہ جو ڈفرینٹ پیرامیٹرس ہیں ہماری اکیڈمک نان اکیڈمک لائف کے، اس کے اندر کس طریقے سے ہم خود پسندی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، تواضع، انکساری، جو ہمارا جتنا ہم کو ہمبل ہونا چاہیے وہ تمام چیزیں مفقود ہو جاتی ہیں اور ہم ایک متکبر انسان بن جاتے ہیں۔ ایروگنٹ، غصہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو بس لگتا ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ پھر ہم ایک آخری چیز ہے انتقام۔ جب ہماری نیت اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس وقت میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ ہم مثبت انداز میں سوچتے ہیں، کسی نے کوئی بھی نقصان پہنچایا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی معرفت جن کو حاصل ہے۔ اب یہ دعوت غور و فکر ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے دو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ لفظ آیت کو اللہ نے دو مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، ایک طرف آیت کون اور ایک طرف آیت کتاب۔ آیت کتاب کا مطلب ہے قرآن مجید کی آیتیں، اور آیت کون کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی کائنات پھیلی ہوئی ہے۔ آفاق اور انفس، یہ دو الفاظ ہیں قرآن میں استعمال کیے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم آیات کائنات کو لے لیتے ہیں کہ آیات کا مطلب کیا ہے۔ قرآن میں جو لکھی ہوئی آیتیں ہیں وہی مراد ہیں، یہ آیت کچھ اور بھی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے بہت واضح ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے جانے، سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتارنا، مردہ زمین کو زندہ کرنا اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی آیات ہیں۔ ہم نے آیات لفظ کو بھی ہائی لائٹ کر دیا ہے تاکہ یہ بات ہمارے ذہن نشی ہو جانی چاہیے کہ لفظ آیات جب بھی ہم استعمال کریں گے وہاں پہ دو مفہوم پوشیدہ ہوتے ہیں، ایک آیات قرآن مجید اور ایک وہ آیات جو کائنات میں پیوستہ ہیں، کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کائنات کا حصہ ہم بھی ہیں، اسی کو قرآن مجید نے انفس سے تابع کیا ہے۔ ایک اور آیت ہے مختصر سی، اولم یسیروا فی الارض، لوگ زمین میں چلتے پھرتے کیوں نہیں ہیں، جاتے کیوں نہیں ہیں، ادھر ادھر لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں کو دیکھیں، جو پچھلی امتیں جو گزر چکی ہیں ان لوگوں کا کیا انجام ہوا تھا، اس سے بھی واقفیت حاصل کریں۔ اب ہم آیت کتاب پہ آتے ہیں۔ قرآن مجید خود کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن مجید پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے معمول بنایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہم آدھا پارہ پڑھتے ہیں، ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگ ایک رکوع پڑھتے ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں ہم لوگوں کے جب ہم بہت دیندار ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے قرآن مجید میں غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ دوسری آیت بھی ملاحظہ فرمائے، اسی سے ملتا جلتا مفہوم ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کرتے ہیں، کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے اگر قرآن کی آیات کو اوائڈ کیا، اس سے اعراض کیا، نگاہیں اپنی پھیر لیں، سوائے قرات کے ہم آگے نہیں بڑھ سکے، اس کو سمجھ نہیں سکے، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور جو کائنات میں جو آیتیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو بھی سمجھنے کی اگر ہم نے کوشش نہیں کی تو اس کا انجام کیا ہے۔ خود قرآن کی زبانی ملاحظہ فرمائیں، جب سب کو آ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا اور ان آیات کا علمی احاطہ نہیں کیا۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، تم نے ان آیتوں کا علمی احاطہ نہیں کیا، یعنی سائنٹیفک انداز میں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اب ہم آتے ہیں، سلائیڈز آلموسٹ ختم ہو رہی ہیں، بہت زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا ہم۔ علم جامع، ایک ایسا علم جس کے اندر کہ کائنات کا علم پوشیدہ ہو اور جس کے اندر کتاب کا بھی علم محفوظ ہو، اس علم کو ہم علم جامع کے نام سے متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ اور علم جامع کی ضرورت کیوں ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے، علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ کے سامنے ہم ابھی ٹیلی ویژن کا نام آیا تھا، ٹیلی ویژن اگر آپ کے سامنے آتا ہے یا اس کا جو شارٹ فارم ہے ٹی وی آپ کے سامنے کہتے ہیں تو ہم سب لوگ سمجھ جاتے ہیں ٹی وی کا مطلب ایک مخصوص اسٹرکچر ہے جس میں کچھ چیزیں دکھتی ہیں۔ اور آج بھی اگر آپ ڈیجیٹل ورلڈ کی بات کرتے ہیں، اس میں ٹی وی کی بات جیسی آتی ہے، اسکرین چھوٹی ہو گئی ہے لیکن جو چیزیں ہیں، جو اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کا تصور ہمارے سامنے بہت آسانی سے آ جاتا ہے۔ اب اگر اللہ نے انسان کو چیزوں کے نام بتائے ہیں، کیا یہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ چیزوں کے نام بغیر چیزوں کی فہم کے آ سکتے ہیں؟ یہ تو ناقص ہو جائے گا۔
انکمپلیٹ علم ہوگا. کیا ہم یہ اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ اللہ ہم سب کو معاف کرے؟ مجھے اس صرف کہنا مقصود ہے کہ اللہ ہمیں ناقص علم دے گا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے مکمل نظام کے ساتھ میں. اس کے بعد دوسری آیت بھی ہے علم الانسان ما لم یعلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا ہے. ان بلڈ فیچر کہلاتے ہیں آج کی زبان میں. کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، جیسی ضرورت پڑتی ہے ویسے ہی ہم ری ایکٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے وہ فیچرز ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کے لیے شہد کی مکھی کے بارے میں جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے وہی بھیجی شہد کی مکھی کے پاس میں. اب وہی کیا بھیجی؟ جبرائیل اس کے پاس میں آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظام دیا ہے. اس نظام کے تحت شہد کی مکھیوں کی نسلیں ایک کے بعد ایک آتی ہیں، چلی جاتی ہیں. زندگیاں بڑی مختصر ہوتی ہیں، لیکن ان کا شہد بنانے کا کام مکمل طریقے سے اسی انداز میں از اول تاحال قائم ہے. تو یہاں بھی یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے، جب اللہ نے ہمیں نام سکھائے ہیں، اسم سکھائے ہیں، تو ناموں کی چیزیں کن چیزوں کے نام ہیں ان کی صفات سے بھی ہم کو بخوبی واقف کرایا ہے. وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں پیوستہ کر دی ہیں، اور حالات کے مطابق وہ اپنی ضرورتوں کے مطابق چیزوں کو ڈسکور کرتا رہتا ہے. جس چیز کو وہ سمجھتا ہے ڈسکور کیا ہے، یہ اصل میں اللہ کا عطا کردہ علم ہے جو انسان کو اللہ نے روز اول سے ہی اس کو عطا کیا ہے. اختصاص بریکٹ میں لکھ دیا ہے لفظ مہارت، جس کو ہم انگریزی میں اسپیشلائزیشن کہتے ہیں. ہر فیلڈ میں ہر آدمی کی معلومات مضبوط نہیں ہو سکتی ہیں. تھوڑی بہت معلومات ہر ایک کو ہر فیلڈ کی ممکن ہے ہو جائیں، لیکن اختصاص کا ہونا ضروری ہے. کیوں ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کا حکم ہے یہ. ایسا کیوں نہیں کہ ہر جماعت میں سے بعض افراد دین میں اختصاص مہارت حاصل کریں اور اپنی قوم کو جب وہ ان سے رجوع کریں آگاہ کریں تاکہ وہ خبردار ہو جائیں. یہاں لفظ دین کی وضاحت بھی تھوڑی ہم کرنا چاہیں گے. دین کہتے کسے ہیں؟ دین کہتے ہیں قانون کو، دین کہتے ہیں نظام حیات کو. تو دین کا مطلب صرف مخصوص جو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں وہ دین نہیں ہیں، کیونکہ ہماری کم فہمی کا نتیجہ ہے جس کے وجہ سے ہم دین کا ایک بہت ہی محدود تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. دین اصل میں کہتے ہیں قانون کو، یعنی اس دنیا میں ہمیں کیسے جینا ہے اس نظام کو دین کہتے ہیں. اور ان الدین عند اللہ الاسلام. جب اختصاص مہارت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک انسان نے قرآن مجید کے عطا کیے ہوئے جو آیات ہیں ان آیات میں سے ایک لفظ حیات کو منتخب کیا اور پھر حیات پہ غور کرنے کی کوشش کی کہ آخر حیات ہے کیا چیز. جب وہ اس پہ کوشش کرتا رہا تو کرتے 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 بایولوجسٹ بن گیا. جانوروں کی زندگی سے اس نے واقفیت حاصل کی، پیڑ پودوں کی زندگی سے واقفیت حاصل کی. پھر مزید اس نے کوشش کی زمین میں کھیتی کیسے ہو سکتی ہے، نظام حیات کو مضبوط مستحکم کرنے کے لیے غذائی نظام کیسے مضبوط ہو سکتا ہے، تو اس نے اور ایگریکلچر میں اپنے کو آگے بڑھایا. ایسے ہی آسمان کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کی تو کاسمولوجسٹ بن گیا. اور عدد گننے کے نظام کو قرآن مجید نے گننے کے لفظ کو باقاعدہ استعمال کیا ہے. عدد اور حساب دونوں الفاظ کو قرآن مجید نے نگلیکٹ نہیں کیا ہے بلکہ باقاعدگی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. اور جب ہم عدد اور حساب کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہم آگے نکلتے ہیں تو ہم پہنچتے ہیں ڈاٹا مائننگ پہ پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچتے پہنچتے ہم اسٹیٹسٹیشین بن جاتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، اور پھر ہم صحیح فیصلہ کر پاتے ہیں. یہ ہماری روزمرہ کی زندگی ہے. فیڈ بیک اسی لیے ہم لیتے ہیں تجزیہ کرنے کے لیے. اور جب زمین میں اور خشکی اور تری میں جب ہم فساد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پانی ندی کا گندا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، یہ سب تمام مسائل کیوں ہوئے ہیں، جس کو قرآن مجید نے اس طرح سے بیان کیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو پھر ہم اس وقت انوائرمنٹ کے سائنٹسٹ بن جاتے ہیں. زمین کی تہوں میں کیا چیزیں ہمارے لیے چھپی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ زمین کو بنایا، پھر زمین کے اندر اس کا رزق عطا کیا ہے. پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو جیولوجسٹ بن جاتے ہیں، ارضیات کے ماہر بن جاتے ہیں. ایسے پانی کے استعمال کو، پانی کو ہم صرف ایک ایسی بہتی ہوئی چیز سمجھتے ہیں، یا ہم پانی کو اپنی زندگی کے لیے بہت ہی مستحکم و مضبوط ایک سامان حیات سمجھتے ہیں. جب اس پہ ہم نے غور کیا تو ہائیڈرو پاور بھی سامنے آتا ہے، اور زندگی کے بہت سارے مسائل جہاں پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. پانی ایک الٹرنیٹ، ایک میکینزم کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے میڈیکل سائنس میں. پانی کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. شمس، قرآن مجید میں شمس اور قمر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مخصوص مدت تک ایک مخصوص دائرے میں حرکت کرنے کے لیے بنا دیا ہے. یہ جب تک اللہ کا حکم ہے وہ کرتے رہیں گے.
جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہم ایسٹرونامر بن جاتے ہیں. ہماری تخلیق کیسے ہوئی؟ ہمارا جو پورا وجود ہے، آپ کا جو پورا وجود ہے، یہ اسی انداز کا وجود ہے. یا اس وجود کے پیچھے کوئی ایک اکائی موجود ہے، اور اس اکائی کے پہلے جو اس سنگل یونٹ ہے اس کے پیچھے بھی کوئی دنیا موجود ہے. جب وہاں ہم جاتے ہیں تو ہم جینوم کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو جینیٹک کے انجینئر بنتے چلے جاتے ہیں. ایسے ہی قرآن مجید نے ایک جگہ پہ مرج البحرین، دو سمندروں کو ملایا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ یہ آیتیں ہیں، ان پہ تمہیں غور کرنا چاہیے. اللہ کی آیتوں کو تم کن کن آیتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب ہم سمندروں کی اندرون کی زندگی کو اور بیرون کی زندگی کو، وہاں کے ٹیمپریچر کو اندر میں اور باہر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں کی ایک نئی حیاتیات سامنے نکل کے آتی ہے. تو یہ مختصر سا تعارف تھا کہ علم کو ہمیں کس انداز میں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ حالات بدلے ہیں، اس لیے نہیں کہ زمانہ بدلا ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے. یہ ہماری آخری سلائیڈ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام ہم اسپیچ ہماری ختم ہو جائے گی. لیکن یہ 3 چیزیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں ایک نظر آپ خود ڈال لیں اس پہ. پہلا پوائنٹ ہے متن قرآنی کا فہم. متن کہتے ہیں ٹیکسٹ کو، یعنی قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی سمجھ ہمارے پاس ہونی چاہیے. قرآن مجید کا جن افراد نے مطالعہ کیا ہے وہ اس بات سے یقیناً واقف ہوں گے. قرآن مجید میں 2 الفاظ ہیں، محکم اور متشابہ، اور پھر ایک جگہ 4 مرتبہ ایک ہی صورت میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. اب ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید کی بات ماننی ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، یہ اللہ کا فرمان ہے، یا ان افراد کی ممکن ہے کم فہمی یا پھر ناقص اندیشی پہ ہمیں کان دھرنے چاہیے، جو شاید یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا فہم عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی جو عام انداز میں فہم ہے وہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے. اس کے لیے کوئی قید و بند نہیں ہے. جس زبان میں ہمارے پاس میں ترجمہ موجود ہے اس زبان میں ہمیں ترجمہ پڑھنا چاہیے. اور دوسرا حصہ ہے تمام علوم کی، جتنے بھی علوم ہیں جزوی معلومات ہمارے پاس میں ہونی چاہیے. جو پارشل انفارمیشن ہے ہر طرح کی ہونی چاہیے. زندگی کیسے گزارنی ہے حساب کتاب بھی آنا چاہیے. جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں کی زبانیں بھی آنی چاہیے، اور لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے لیے ان کی تہذیب و ثقافت سے واقفیت ہونی چاہیے. یہ جزوی واقفیت ہونی چاہیے. لیکن جو تیسرا اہم پہلو ہے کہ ہمیں جزوی پارشل نالج کے ساتھ ساتھ بہت ہی مضبوط اور مستحکم انداز میں الگ الگ فیلڈ میں جس فیلڈ میں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی شروع کی 2 آیتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے جو ابھی پیش کی ہم نے. ایک اقرا اور دوسرے اکتبو، لکھو بھی پڑھو بھی. جب ہم قلم بند کرنا شروع کرتے ہیں، چیزوں کو تحریر کی شکل میں مرتب کرنے لگتے ہیں، تو اس وقت علم کا جو مستحکم نظام ہے وہ رائج ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جزاک اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ سید محمد طارق صاحب.